اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہر بار اپنے ویڈیو میں الحمدللہ میرے غرور کو مارنے کے لیے، میرے غرور کو مات دینے کے لیے، میرے غرور کو ٹھیس اس واسطے دینا ہے کہ میں غرور میں نہ آ جاؤں، میں ویسے علم والی باتیں ایسی نشاندہی کرتا ہوں جو مستقبل میں وہ بالکل خیاس آرائی میری کامیاب اور جو ہے بالکل سامنے آپ کے نتیجے کے طور پہ سامنے آ جاتی ہے۔ اب میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، سب سے پہلے یہ بتا دوں، یہ پلانٹس ہے، یہ 7 جو ہے یہ آپ کو ناسا کے سائنٹسٹوں نے ابھی تحقیق کر بتایا۔ دوسرا یہ بتا دوں میں، یہ شخص ہے یہ والا، اس کا نام بینن ہے، یہ کے کا لیڈر تھا ایک وقت۔ آج اس کو اختیارات بقول یہاں کے جرنلسٹوں کے یا جو نظر ڈالتے ہیں سیاسی جو ہے یہاں کے ماحول پہ، ان لوگوں نے بتایا اس کے پاس اختیارات ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ ہے۔ اب یہ جو شخص ہے گوروں کا حمایتی ہے، تو کچھ دن پہلے یہاں ایک لڑکا ایم ایس کر کے یہیں پر ایجوکیشن کرا، میرے ورنگل وطن کا، میرا ہم وطن ہے، اس واسطے مجھے کہنا ہے کہ مجھے رنج ہے اس بات کا کہ وہ ہندو مرا اور جو ہے اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیا ہوگا، اس واسطے کہ وہ دنیا میں آیا ورنگل سے، پڑھ لیا، ایم ایس کر لیا، اس نے ایجوکیشن کی تلاش کی، اللہ کو نہیں تلاش کیا، اس نے اپنے روزگار کی تلاش کی امریکہ میں، لیکن اللہ کو تلاش نہیں کیا۔ اللہ نے روزگار دیا، اللہ نے اس کو ایجوکیشن دیا، یہاں تک کہ ورنگل سے بیوی بھی لایا، اور وہ بول رہی بھی اپن چلے جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد۔ لیکن ہوا کیا، وہ جب گاڑی پہ دوست کے ساتھ جا رہا، ایک گورا آیا اور بولا تو انڈین بول کے اس کو مارا، وہیں پر اس کو جو ہے بہت سارا خون نکلا اپنے باڈی میں سے، اور وہاں پر ہاسپٹل جانے تک اس کی جان چلی گئی، جان بحق ہو گیا اور وہ مر گیا، اور پھر اس کی لاش کو ورنگل لے جایا گیا، اور وہاں کے ویڈیو والوں نے، وہاں کے جو چینلز والوں نے کہا کہ بھائی انڈین تم باہر مت نکلنا۔ اب میں مسلمانوں کو بتاتا ہوں، عبرت پکڑو، گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھو، جبکہ ہندوؤں کے پاس بھی آیت الکرسی ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ ہندو بھی نہیں چیک کرتے، بائبل میں بھی آیت الکرسی ہے، یہ کرسچن بھی نہیں چیک کرتے۔ لیکن اللہ نہ تو گورے اور کالے کی تمیز بتا، مساوات یعنی ایکویلٹی، اور جو سب کے ساتھ انصاف والا، صرف اللہ کا مذہب اسلام ہے، انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، نقصان میں جا رہا، خسارے میں جا رہا، جہنم میں جا رہا۔ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، آیت الکرسی تم چاہے تم پڑھ کے ٹرین میں جاؤ، پلین میں جاؤ، گھر میں جاؤ، کار میں جاؤ، سڑک پہ جاؤ، اللہ حفاظت کرے گا۔ میں نے اس تجربے کو میری اپنی ذات پہ اور بے شمار جگہ دیکھا۔ تو میرے مسلمان، میں کیا بتا رہا ہوں، یہ جو 7 والا نشانی ہے، غور طلب بات ہے، سوچو۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیوز میں 7 سائن اس میں اسلام میں ہے، قرآن کے اندر اور اللہ کے دین میں، یہ ایک حساب کے لیے، میتھمیٹکس کے لیے بتا رہا ہوں۔ کیوں ہوں گے سوچو، 7 آسمان، 7 زمین تلے ہے، اور طبق نیچے ہے، 7 آسمان 7 زمین اللہ نے ذکر کیا۔ آسمانوں کے علاوہ اللہ نے جنتیں ذکر کیا، 7 جنتیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے رینبو جو ہوتا ہے، آسمان پہ جو کلرز آتے ہیں، وہ قوس قزح بولتے ہیں اس کو، تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا اس میں 7 رنگوں کا جو ہے خوشنما رینبو۔ ایک دوسری بات، زمین پر 7 سمندر ہے، زمین پر 7 دن ہیں، جو دن کے اعتبار سے منڈے ٹو سنڈے مل جائیں گے 7 دن، اور آپ کو رات کے اعتبار سے منڈے ٹو سنڈے مل جائیں گے، دن اور رات بھی 7 ہے۔ اب یہ سوچو، یہ اللہ تعالیٰ یہ پلانٹس کی بات کیا، اب ناسا کا ایک سائنٹسٹ بتا رہا، اب جبکہ قرآن پہلے سے اس کی نشاندہی دے دیا تاکہ تم اللہ کو پہچانو۔ اللہ نے قرآن میں یہی نشانیاں دی کہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر میری نشانیاں دیکھو، تم کو یقین آ جائے گا۔
تم زمین و آسمان کے اندر چیک کرو بلا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. یہی جملہ ہے اس کا کہ تم سوچو کہ میں ہوں یا نہیں. میں نظر نہیں آتا. اچھا نظر نہیں آنے کے بعد میں فائدہ کیا ہے؟ تم کو جنت ملے گی. یہ ہے فائدہ. تو یہ 7 یہ جو اب یہ بتایا. میں 96 کی مسجد یہاں پر 90s میں جاتا تھا. تو ایک مسلمان صاحب اپنی بک میں سائنس کے اعتبار سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پلانٹس قرآن میں ہے اور یہ سائنس اتنی ایڈوانس ہے. جبکہ میں ہر بار مسلمانوں کو بتا رہا ہوں اللہ نے ساری مخلوق کو اس کی نالج میں سے 1% دیا. تو سائنس کی امپورٹنس بھی میرے پاس نہیں ہے. کیونکہ اللہ کی نالج، اللہ جتنا بڑا خوی ہے، اللہ جتنا بڑا ہے، اللہ جتنی قوت رکھنے والا ہے، اس کا میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. اس واسطے یہ بات کہنا ہے کہ سائنسی اعتبار سے مسلمان نے بتایا، قرآن نے یہ سارے حوالے دے دیے. میں میرے ویڈیوز میں 2 آلریڈی 7 سائن کے اعتبار سے بتایا کہ انسان کے جسم کے اندر سوراخیں 7 ہیں. آپ تلاش کر لو. اور میں نے انسانوں کو بتایا کہ دیکھو سورہ فاتحہ 7 آیتوں کا ہے. یہ پہلے کے کوئی پیغمبروں کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ. جبکہ یہودی، ہندو، کرسچن کو بھی ایمان ہے کہ پیغمبر آئے تھے. ہندو پیغمبروں کا ریفرنس اس واسطے نہیں دیتا، انہوں نے ان کی کتابوں میں پیغمبروں کو خدا لکھ لیا نام بدل کے. جس طرح سے کرسچنوں نے جاکب، کرسچنوں نے جو آرون، کرسچنوں نے موزس، یہ انگلش کے نام بدل دیے. موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا. اسی طرح ہندوؤں نے خدا کو جو ہے ترجیح دینے سے وہ پیغمبروں کے نام بدل گئے ان کی کتابوں میں. تو میں کیا امپورٹنس بتا رہا ہوں کہ میرے اللہ کے دین کے اندر جو پیغمبر آئے تھے ان لوگوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا سورہ فاتحہ 7 آیتوں کا. اس میں یہ بتا دیا کہ ہم ہی زمین آسمان کے مالک ہے. پہلے بندہ ٹھہرتے اللہ کو تعریف میں کہہ دے رہا ہے اے اللہ تو ہی جہانوں کا مالک ہے. تعریف اس کی 1 بلین سے زیادہ 1400 سال سے کر رہے ہیں. اس کی کتنی امپورٹنس ہوں گی وہ سوچ لو. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں 7 مبین رکھا. اور اگر سے آپ بیماریوں کے وقت میں شفا کے لیے تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کر چکا ہوں تجربہ. 7 بار سورہ رحمان پڑھو، 7 بار سورہ یاسین پڑھو جو 7 مبین کا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھو شفا کے لیے، چاہے بچے کو یا بڑے کو، بوڑھے کو. اچھا بڑھاپا کیا چیز ہے میں یہ بھی بتا دوں. میرے مسلمان دیکھو، میں 3 دن پہلے سیڑھیاں اترا تھا. میرا 24 فلور پہ رہتا ہوں میں. ایلیویٹر نہیں چلنے سے سیڑھیاں اترا. آج تک میرے پیروں میں درد ہے. انسان اتنا کمزور ہے، خدا نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یہ بتا دوں میں کہ ابھی ایک حال میں ایمان نام کی ایک خاتون جو ہے 35 سالہ آپریشن کے لیے آئی ہے انڈیا میں، جو سلمان خان سے محبت کرتی ہے فلموں کے دیکھنے کی وجہ سے. اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے. پھر وہ جو رتک روشن سے ڈانس کرنا چاہ رہی ہے. اگر شفا ہو گئی تو 500 پاؤنڈ کی ہے. اس طرح سے جب وہ اس کے جسم کے حساب سے میں بتا دوں، ایک زمانے میں انسان 60 فٹ کا ہوتا تھا. آج بھی آپ کو اسکیویشن سے وہ جو تحقیق کر کے جو پرانے جو ہے زمین سے نکالتے ہیں اسکل، یعنی مطلب یہ سر یا ہڈیاں اس کے دیکھ سکتے ہیں. یا پھر آپ پیغمبروں کی جو قبور ہے، ایک شعیب علیہ السلام کی قبور یا کوئی اور پیغمبر کی جا کے دیکھو، 60 فٹ کی ہے خبر. تو انسان 60 فٹ کا ہوتا تھا. اس کی عمریں 1000 سال سے زیادہ ہوتی تھی. اور اس کی قدم جب وہ ڈالتا تھا تو 400 مائل کچھ ہی دیر میں طے کر لیتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ساری انسان کی حقیقت کو گھٹا دیا کیونکہ اللہ کو نہیں ماننا چاہتا، یقین نہیں کرنا چاہتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ایسے نشانیاں 7 والے ناسا جو ڈسکور کرے آلریڈی بتا دیا. اور یہ یہود و نصارہ کو علم نہیں، یہ ہندو کو علم نہیں. میں 7 کی نشانیوں سے میرے ویڈیو بنایا ہوں، وہ غور کرو. میں کیسا دے سکتا ہوں؟ ان پڑھ آدمی. میں کیسا دے سکتا ہوں؟ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں. میں کیسا دے سکتا ہوں؟ میں ٹیکنالوجی نہیں جانتا. اب میں ہندوؤں کے حساب سے بتا رہا ہوں. ایک ہندو خدا کو 6000 بیویاں ہیں. اب آپ سوچو 6000 بیویوں کو کیسا وقت دے سکتا ہو؟ یہ من گھڑت زندگی گزارنے والے نقصان میں جائیں گے. اس واسطے کر رہا ہوں، یہ ہندو جو مرا آیت الکرسی اگر پڑھتا اللہ حفاظت کرتا. فرشتوں کے ذریعے
اللہ جانتا ہے. میں جب جماعت میں تھا کئیوں نے بتایا کہ اللہ کی مدد آ گئی سورہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنے سے. میں وہ باتیں دے رہا ہوں جو میں کان سے سنی, میں وہ باتیں دے رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھی, میں وہ باتیں دے رہا ہوں جو تحقیق سے اللہ حق کے بتا رہا ہوں. اب میں اس میں یہ جو بتائی کہ جو دیکھو ایک ہندو نہ تو وہ انڈین ہے نہ تو وہ امریکن ہے, کیونکہ وہ آ کے روزگار یہاں کمانا چاہا اور یہاں کا گورا اپنے پاس قوت سمجھ کے اس کو مار ڈالا. لیکن کل وہ بوڑھا ہوگا. آپ ریسرچ کرا لو, کوئی بھی بوڑھوں پہ ریسرچ کرا لو, دنیا میں آج کتنی تکالیف سے مرتا ہے ایک بوڑھا آدمی, پوچھ لو. کیونکہ میرے 40 سال کے بعد جو میرے 20 سال میں یہ بیماریاں جو آئی, میں ایک ایک دن اپنے آپ کو کوستا ہوں کہ میں پیدا کیوں ہوا. میں سچ بتا رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کہ میں کیوں پیدا ہوا. مجھے ایسی راتیں ہوتی ہے, میری ایسی تکالیف ہوتی ہے. اب میرے دانت بھی نہیں, اب میری بینائی بھی جانے والی ہے, اب میرا شوگر ضرورت سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ایک انسان کو کمزور کر کے اس کو جو ہے موت کے جو ہے سرانے پھینک دیتی ہے, اور وہ سرانے موت کے جو ہے تھوڑی دیر میں وہ اندھیرے میں چلے جاتا ہے اور اس کا اندھیرا موت کی آغوش میں لے لیتا ہے. اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں, اگر کہیں بھی آپ کو زندہ رہنا ہے 40 کے بعد میں جو بیماریاں آتی ہیں ریسرچ کرا لو. اللہ انسان کو پہلے ناتوان بنایا, پھر جوان بنایا, طاقتور بنایا, پھر بوڑھا کر کے اس کی زندگی بھوجل کر دیتا ہے, یعنی اس کے اندر بھوسا بھر دیتا ہے. اس کے اندر جو ہے جیسے ایک پھل اندر سے سڑ جاتا ہے ویسے سڑا دیتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. اور اس سے اندازہ کر لو تم کہ جو ہے میں جو قرآن حق ہے بتا رہا ہوں, میرے کو کوئی حماقت نہیں کرنا ہے. میں نے اس سے پہلے خان کے اس میں کئی نشانیاں ایسے بتائی جو حق کے سامنے ہے. جیسے عامر خان حج کر لیا, اور پھر میں نے بتایا کہ سیف علی خان شادی کر لیا بچی سے. پھر میں نے بتایا کئی ایکٹروں کے بھی فلمیں چلیں گی, اکشے کمار کی فلمیں بے شمار چل رہی ہے یہ خانوں کے علاوہ. میرے جو عبرت پکڑنے والی باتیں ہیں اس کو پکڑو. میں اس بات سے بات ختم کر دوں گا. آپ دیکھیں گے ساؤتھ میں یا بامبے کی فلموں میں مار دھاڑ بتاتے ہیں, ہیرو بہادر رہتا ہے. جب یہاں انڈین کو مارتے ہیں, یہ پہلا نہیں ہے, کئی بار واقعہ یورپ میں. وہ کوئی بہادری نہیں بتا سکتا, نہ تو چرنجی کی طرح, نہ تو پون کلیان کی طرح, نہ تو جو ہے رجنی کانت کی طرح, نہ تو یہ خانوں کی طرح, نہ تو رتک روشن کی طرح. یہ کوئی نہیں بہادری بتا سکتا. یہ جھوٹ کی زندگی تمہارا نقصان دے گی, اور حق کی زندگی میں تم کو ویڈیو بنا کے دے رہا ہوں. تم ایک خان سے بھی پوچھ لو کیا کسی کی زندگی بچانے کی ایک فلم بنا سکتے ہو لوگ. مگر میں تم کو ایسی زندگی دلاؤں گا, اگر تم میرے پورا ویڈیو چیک کریں گے میں 1000 نشانیاں دوں گا انشاءاللہ. اللہ حق ہے. اور یہ ہندوازم غلط ہے, اور دیکھو کرسچینٹی غلط ہے. آج بھی گورے اور کالے کا تعصب ہے, آج بھی جو ہے کنٹریوں کا تعصب ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو یہ دیا کہ نشانی کے طور پر جاننے کے لیے اس کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.